السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، یعنی بہن اور بھائی کی محبت۔ آج اس پہ بات کریں گے ہم۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب برات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں تو میں کبھی بھی اپنی بہن کے گھر نہیں گیا۔ ایک دن میری بیوی مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں غصے سے ماں سے کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ صرف آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر بھر کے دیتی ہیں نا، اس کو یہ بند کریں سب۔ ماں چپ رہی اپنے بیٹے کی گفتگو سن کر، لیکن بہن نے وہ ساری باتیں سن لی تھی جو کچھ اس کے بھائی نے اپنے منہ سے کہی تھی۔ دن کے 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ تو میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا کچھ وقت کے بعد۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا، ایک بیماری لگ گئی، تو میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا اپنے حالات پر۔ اس وقت وہی بہن میرے گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی کیا ہوا، آپ پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں میرے کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ دیکھیں بہنوں کا پیار، ہمیشہ بھائیوں کو کہنا، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے اپنے بھائی سے مل لاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر بیٹے کا علاج کروا لو۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے کہ میں نے تم کو دیے ہیں۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی جیب میں جو ہے یہ بچوں کی پاکٹ منی ہے۔ اس نے اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ جوڑے ہیں جو آج مجھے 1000 کا نوٹ بنا کے دے گی ہے۔ تو میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو آج گوشت لا کر دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر دیکھا، اس کے بال سفید ہو گئے۔ وہ جلدی سے جانے لگی، اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی بہن نے، پرانا سا دوپٹہ اوڑا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کے آتی تھی۔ بہن کی اس محبت میں میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھوں میں بھی نم تھی، میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی تھی میری بہن۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ لیا کرے، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔
بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری بہنوں کی زندگی لمبی کرے، ہر آزمائش اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، دلی سکون نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔